अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। जी रहमतुल्लाहि थोड़ा व सा ऊपर बरकातहू। कीजिएगा, फिर हम इंशाअल्लाह ताला तस्मीया पढ़ें और शुरू करें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर मिनश रजीम। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम। अच्छा जनाब, ऐसा है कि ये आयत नंबर 87 सूरह अंबिया, ये कल तकरीबन आधी हम पढ़ चुके थे, लेकिन ये आयत इतनी उम्मीद दिलाने वाली है और इतनी अच्छी है, खास तौर पर इसको अगर हदीस के साथ मिला दिए जाए तो इंसान लालची है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का उम्मीदवार भी है, अपनी दुआएं भी कबूल करवाना चाहता है। तो कल तशरीह लंबी हो गई थी और आज इंशाअल्लाह हमने इख्तिसार के साथ ऊपर वाली चीज़ें बतानी है नए साथियों के लिए, और फिर वो हदीस बतानी है। जी। और ये शुरू करने से पहले ही मैं ये कहूँगा कि ज़न्नून जो है ये किन का लक़ब है? यूनुस यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस, यूनुस अलैहिस्सलाम का, बिल्कुल ठीक है। और यूनुस अलैहिस्सलाम और ख़ास तौर पर इनकी कौम पूरी दुनिया में से एक वाहिद कौम है कि जिस पर अजाब का वो जो साबित हो गया था कि भाई अल्लाह ताला इन पर अजाब भेजे, लेकिन अल्लाह ने इन पर अजाब नहीं भेजा। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है इनसे पहले के ये लोग हैं, तो वहाँ ये होता था कि अजाब जिस पर आ गया तो वो आ जाता था। तो वो अजाब क्यों नहीं आया उसका एक सबब यहाँ जिक्र है। वो ये है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, इन्होंने माशाल्लाह मुसलसल दावत दी अपनी कौम को। आखिरकार वो गुस्से में आ गए, जिस तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए थे। और इनसे पता चलता है कि जो जज्बात होते हैं या जो ख्वाहिशात होती हैं वो तो बशरियत की ही होती हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है और लग्जश जो है वो भी हो जाती है। लेकिन वो एक ही बार लग्जश करते हैं और फिर अल्लाह ताला से मुआफी तलब करते हैं। बाकी हजरात जितने हैं वो या तो वो तौबा करते ही नहीं है, या फिर यह है कि वो ईमान नहीं लाते। अंबिया का मामला जो है मतलब इस किस्म का है। तो हजरत अपना यूनुस इस्लाम, इनको जिस बस्ती पर तैनात किया गया था या अल्लाह ताला ने भेजा, वो कल बताया था कि वो मूसल के अंदर के साथ के करीब एक बस्ती थी, नैनवा बस्ती थी। तो वहां भेजा गया हजरत किनको, यूनुस यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम को। ये इराक के अंदर है। तो उन्होंने मुसलसल दावत भी दी और फिर क्या हुआ कि लोगों ने नहीं माना, तो आपने उनके लिए बद्दुआ भी की और दूसरी जगहों पर आएगा, बल्कि अजाब की पहले धमकी दी, फिर अजाब की बद्दुआ भी की। और यकीन इतना था कि मेरी दुआ वो बद्दुआ जो है वो भी कबूल हो जानी है। लग्जश ये हो गई कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर ही वहां से निकल पड़े नैनवा से। और जब आए तो आगे कश्ती थी, कश्ती पर सवार हुए तो कश्ती में बहुत ज्यादा वजन हो गया और तूफान आ गया समंदर के अंदर। तो उन्होंने चीजें भी पाए फेंक दी और पूरा अंदाजी की कि अब वजन तो इसके ऊपर पूरा होना चाहिए, तो लिहाजा लोगों को भी फेंकना था। तो उनके अंदर कुरा अंदाजी की, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कुरा जो था वो भी निकला। तो उस
नाफरमानी पर कह लें, लफ्ज़श पर कह दें, चूंकि वो नबी हैं, रसूल अपने वक्त के, तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद इसलिए की कि आगे हूत थी या नून, ये दोनों एक ही चीजें हैं, जिसको मछली कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, वेल मछली, और वो बहुत बड़ी बड़ी मछली। होती है। बताया था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हैवान जो है वो क्या है? वेल वेल है। मछली, वेल वेल मछली। मछली। ब्लू वेल। जी, वेल मछली, खास तौर पर ब्लू वेल के पाके जो बाहर जमीन का अफ्रीकन एलिफेंट है, वो दुनिया का सबसे भारी जानवर है, बड़ा जानवर है, लेकिन ये उससे भी बड़ी है। तो अल्लाह ताला ने डाल दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाया जा रहा है, और उनका वाक़या ये था कि भाई जिस आदमी से लग़्ज़श हुई उसने उस पे तौबा की, और तौबा के जो अल्फाज हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, और वो ये है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, ला इलाहा, तर्जुमा करें जरा इसका। नहीं है नहीं माबूद है कोई नहीं माबूद है कोई माबूद इल्ला अंता, मगर तू। वो मगर है तू तेरे ही। मगर तू तू ही। ही, मगर तू सुबहानक, सुबहानका, पाक है। तू तू पाक पाक है। है, तू सब ऐपों से, सब कमियों से, और बिख्तिसार के साथ करेंगे, तू पाक है। ये लफ्ज़ सुबहान को छोटा ना ले, सुबहान के अंदर तस्बीह छुपी हुई है, और ये जुमला मजहूल है, और वो बेतौरे इस्तिआरा का लफ्ज आ गया कि तेरी, मतलब है जिस तरीके से कहते हैं ना कि माँ अपने बेटे को, जैसे मैं आमतौर पे मिसाल दिया करता हूँ कि भाई मेरा बेटा आ गया, तो दूसरी तरफ कहते हैं मेरा चांद आ गया। तो ये सुबहान उस तरीके से वो तस्बीह बजाते खुद, तो असल में तो लफ्ज है तेरी तस्बीह की जाती है। ये सुबहान के करीबन करीबन मानी है। तो हर जाए दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, इंसान और जिन के अलावा, वो भी तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल उनके पास अख्तियार है, लेकिन बाकी जितनी भी कायनात है उसके अंदर उसकी तस्बीह की जाती है। तो तस्बीह उसी की जाती है कि जो किसी भी ऐब, किसी भी कमी उससे पाक हो, और जो उस तस्बीह का हकदार हो। ये सुबहानक के मानी है। और आगे फिर इकरार किया, इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, कि मैं जो नैनवा से वापस आ गया हूँ और समंदर में हूँ और इस वक्त हूत के अंधेरों में हूँ, तो मैं इस बात का इकरार करता हूँ। किस बात का? कि इन्नी कुंतु माजी है। बेशक बेशक मैं था। हाँ। हाँ, अच्छा, अगर और हाल में अगर फेल नाकस करेंगे तो बेशक मैं हूँ मैं मिनज़ हूँ ज़ालिमीन, जालिमों में जालिमों में से। से। इसको याद रखना है, ज़ालिमीन को। मतलब कहने का ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अत्तौबतु अन्नदम। तौबा असल में किसका नाम है? पशेमानगी का, जी नदामत सर। का। यही है ना? जी। हमने इससे भाइयों सबक सीखना है, अपनी जिंदगी के सफ़े को साफ करना है। अल्लाह ताला ने जब इरेजर दिया हुआ है, कुरेक्टर दिया हुआ है, तो हम क्यों ना करें। और दूसरी जगह पे आता है, और वो हदीस मुझे अल्लाह ताला के रहम को इतना ऊंचा कर देती है जब मैं सोचता हूँ, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंसान के मुंह पर अल्फाज नहीं आते उस नदामत के, और अल्लाह उससे पहले, क्योंकि जानता होता है किसने नदामत के अल्फाज कहाँ से निकालने हैं, रियाकारी के जरिए या अंदर से, तो वहां यह कि अल्लाह उसको बख्श देता है। क्यों जी, क्या ख्याल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। ये अल्लाह की अजमत है या नहीं? जी। बिला शुबह सर, ये अल्लाह ही और की सब हम अजमत। गुनाहगार हैं, अल्लाह को जरूरत भी कोई नहीं। और रसूल पाक ने फरमाया कि नदामत के अल्फाज
منہ پر نہیں آتے، صرف دل میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہاں بھی ندامت آئی، انی کنت من الظالمین، ایک تو یہی ظالمین کا لفظ کل میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو نچلے درجے تک لے آنا، عاجزی انکساری، وہ ہے اللہ کو بڑا بنانا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 لائنوں والا، کہ چھوٹی لائن ہوگی تو تب دوسری کیا معلوم ہوگی، بڑی ہوگی، ایسا جی ہی ہے۔ جی جی مطلب کہ جب رات ہوگی تو تب دن کی اہمیت کا پتہ چلے گا، جب کوئی چھوٹا کرے گا تو تب اللہ کو وہ بڑا بنائے گا، حالانکہ وہ بڑا ہے، دوسرے لفظ میں اس کو تسلیم کرے گا۔ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش تو ہوئی تھی نا، جی کیوں جی؟ جی جی تو جی کل میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بھی پہلے لفظ جو کہے تھے ربنا ظلم ظلمنا انفسنا، ظلمنا انفسنا، پہلے اقرار اپنی غلطی تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ شدت عمق جو آپ کے دل کی ہے، میرے دل کی ہے، مسلمان کے دل کی ہے، وہاں سے نکلیں اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ جناب ذہن میں رکھ کے تو یہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، سورہ قلم کے اندر آتا ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں فَاصْبِرْ؟ تو صبر کر، صبر کر تو صبر کر، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب اپنے کے رب کے حکم پر۔ حکم کے لیے، اور آگے آتا ہے وَلَا تَكُنْ صَاحِبَ الْحُوتِ، اور اور تو تو بن نہ جانا جی تو صاحب مچھلی والا مچھلی مت والے بننا، کی طرح۔ بچنے والے کی طرح، وہ مچھلی والا کون تھا؟ یونس علیہ یونس علیہ السلام۔ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں نے بتایا تھا کہ مکی صورت ہے، مکہ میں کفار مکہ تھے، ظلم کی انتہا تھی، صحابہ پر بھی، آپ پر بھی، اور یہ واقعہ سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر بھی کیا، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو تب وہاں سے نکلے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام پہلے نکل آئے، تو اب جناب میرا خیال ہے، ہاں اس کے ساتھ میں نے وہ حدیث سنانی ہے جو کل بہت زیادہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آئے، تو اب چونکہ ابتدا میں ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، اور یہ نسخہ ہے، میں نے تو جب سے پڑھا ہے میں نسخہ استعمال کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی اگر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے وہ لکھ لایا تھا کہ فَإِنَّهُ، ہاں، کیا کہ دعوت ذِنُّونِ اذا دعا فهو فی بطن الحوت، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ حوت مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول پاک نے یہ پڑھ کے نا آگے ایک لفظ کہا فَإِنَّهُ لَمْ يَدَعْ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہ جو اس دعا کو پڑھ کے ساتھ اپنی مزید اور دعا لگا دیتا ہے، قَطُّ إِلَّا استجاب اللہ علیہ، ممکن ہی نہیں ہے یہ قطو، جی، کہ لازم ہے کہ اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کر لے۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں حدیث؟ زبردست۔ بالکل۔ پڑھنا کیا ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے؟ پڑھیں ذرا میرے لا ساتھ۔ الہ لا الہ الا الا انت انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور ساتھ ہی یہ کہیں کہ ہماری بھابھی صاحبہ ہیں، ان کو کینسر ہو گیا، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ آمین۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آج کل اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، انہی کی بات میں نے کر دی، تو ان کے لیے دعا فرمانی ہے۔
ہماری اللہ تعالیٰ کلاس انہیں کے ہاں شفا اندر شفا دے۔ ہماری کلاس کے اندر ہماری بہن ہے ایک، وہ بھی اس جیسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا اللہ کاملہ تعالیٰ دے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا اچھا دے۔ جناب، اب پڑھیے وَظَنُّونَ۔ اور مچھلی والا، اور مچھلی والا، اذ کے ساتھ آگے ذال کے اوپر شد آ رہی ہے تو پہلا نہیں پڑھا جائے گا، دوسرا پڑھا جائے گا۔ اذ ذہبا، جی جب وہ چلا یا وہ نکلا، وہ چلا، جب وہ گیا، ذہبا سے ہی بنا ہے، اذ ذہبا، جب وہ گیا، مغاضباً تو غضب سے نکلا ہے، اور میم پہلے آ گیا، والا غصے سے بھرا ہوا بن کر، جی اب غصے سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے یہ کر دیتے ہیں، غصے سے بھرا ہوا کہ بھئی یہ قوم ہے جس کو میں نے اتنی دیر دعوت دی ہے اور یہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں، ایک انداز اور ہوتا ہے رحمت کا کہ صبر کے ساتھ آدمی کرتا رہتا ہے اپنا کام، لیکن ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب پھر ایک انسانی جذبات جو ہیں وہ بفر جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ غصے سے بھرا ہوا اللہ کہہ رہا ہے وَظَنَّ، اب ذَهَبَ کا مطلب ہے چلا گیا، اللہ کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ پہ آتا ہے۔ وَظَنَّ فَظَنَّ، اور اس نے گمان کیا، اور اس نے گمان کر لیا، جی آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اب نقدرہ کے معنی قدر اندازے کو بھی کہتے ہیں، اور قدر کے جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے اندر کیا کر دیتا ہے، شادگی کا، تو شادی شادگی، پیدا کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، کل بھی میں نے مثال تنگ دی کر تھی۔ دیتا ہے۔ تو وہ معنی یہاں لگیں گے، اور وہ گمان کرنے لگا کہ ہم اس پر ہرگز قادر نہیں ہیں، قابو پانے والے نہیں ہیں، جی یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس کی گرفت میں تنگی کرنے والے نہیں ہیں، گرفت تو پہلے ہی ہے، اس کے اندر تنگی بھی ہو تو نقدر، تو اس کو جناب کون سے دونوں میں سے کوئی ترجمہ کر لیں، قادر نہیں نقدر علیہ، کہ ہم اس پر ہرگز قادر نہیں ہیں۔ قادر نہیں ہے، قادر نہیں ہے، چلو یہ کرنا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا کہا کہ تنگی پیدا کرنا، گرفت کے اندر اور تنگ کر دینا، جی اچھا، تو ہم اس پر قادر نہیں ہیں یا ہم اس پر قابو نہیں پائیں گے، تو قابو پا لیا، فنادا، جی تو اس نے پکارا، پکارا، تو اس نے پکارا، اس کے اندر ندا اصل نون ہے، اور ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ماضی بن گیا تو اس نے پکارا، کہاں پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، اندھیروں میں، اندھیروں میں، اب یہ جو پکارا ہے وہ ان، جی دیٹ کے معنی میں آ رہا ہے، انورٹڈ کامز کو ہٹا کے ان آ گیا کہ لا الہ الا انت، جی جناب اقرار، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، سبحانک، تو پاک تو ہے۔ پاک ہے، تو پاک ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، لیکن اس کے پیچھے جتنا بھی خلوص ہے بندے کے جذبات کا وہ رکھ لینا ہے، اور پھر کہنا ہے، لغزش کی ہے جی، اس کو ایڈمٹ کریں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں، ظالموں میں سے، مطلب کیا ہے یہاں ظلم کا، کہ اللہ کا فرمان تو میں نے دیکھا نہیں، میں اپنی مرضی پر چل نکلا، کہ میری مرضی آئی تو میں نے غصے میں آ کے وہاں سے آ گیا،
تو اس کو بھی انہوں نے ظالمین ہی خود کہا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اتنے اندر سے آواز آئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم نے اس کی دعا تو ہم نے قبول اس کی کی، دعا کو قبول کیا۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، تو اس کے معنی بتایا تھا کل است، جی وقت لگا، بے شک وہ 3 دن لگے، 40 دن لگے، یہ جتنا بھی عرصہ لگا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو وہ اپنا سمندر کے دوسرے جگہ پہ پار پہنچ گئے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اور ہم نے اسے اسے نجات دی، غم سے نجات دی۔ غم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ غم 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 سے، غم اضطراب کو بھی کہتے ہیں، شدید میلن کولک سچویشن آف مائنڈ، اس کو بھی کہیں گے، اور ہم نے اس کو الغم ہے، جی الغم، بڑے غم سے، بہت بڑے غم سے، جی ہر بہت غم سے۔ بڑے غم، بس ٹھیک ہے جی، بہت بڑے غم سے نجات دی، بالکل ٹھیک۔ اب یہ غم 2 قسم کا ہو سکتا ہے، سب سے بڑا غم تو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیوں جی؟ یہ بھی غم ہونا ہے نا، بالکل بالکل جی، یہ اس سے غم بڑا جب کیا آ غم جائے ہو گا نا، سکتا۔ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو اس کے پیچھے ندامت آئے گی اور توبہ آئے گی۔ وَكَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ ترجمہ، اور اور اسی 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 طرح طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ نجات دیتے ہیں۔ تو حدیث کو ساتھ رکھ لیں، اور وہ جس کے اندر بھی انسان پھنسا ہوا ہے، رسول پاک کی حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت ہے کہ جس نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے ساتھ جو بھی دعا اس نے ملائی وہ اللہ کے ہاں مستجاب ہے۔ یہ یاد رہے گی یہ چیز، جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آسان ہو جائے، تو اگر اللہ نے نسخہ بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں۔ جی پروفیسر صاحب، ان دونوں کا ذرا۔ وزنون اور مچھلی والے اس ذہبہ مغاضباً، جب وہ انتہائی غصے کی حالت میں نکلے، فضلنا تو گمان کیا، اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، فنادا تو انہوں نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انت مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت، جی انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، فاستجبنا پس ہم نے قبول کی، فاستجبنا لہو پس ہم نے اس کی دعا کو قبول، ان کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ اور ان کو نجات دی، من الغم غم کی حالت سے، یعنی بہت بڑے غم سے، وکذالک اور اسی طرح سے ننجی المؤمنین مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ جی تو جو ہمارے ساتھی باقی سننے والے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ عزت کی وجہ سے ان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ سیگا کون سا ہے؟ واحد واحد کا، واحد کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی، اور میں بار بار کہوں گا کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے انبیاء تھے، بے شک اس کے اوپر چلنا ہے۔ کتنے بتایا تھا انبیاء کی باتیں آئیں گی یہاں؟ 14 کی سنت 14 14۔ جی اب جناب ایک اور آ رہے ہیں، اور آپ اس کا ان کا ذکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کی پیدائش پر پڑھ چکے ہیں پہلے۔ وزکریا، ترجمہ کریں جی۔ اور زکریا علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انورٹڈ کاماز، جی اب دعا ہے،
रब्बी اے ला میرے اے میرے तज़रनी رب फर्दा। क्या जी? रब्बी اے میرے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب لا تذرنی مجھے مت چھوڑنا جی ذرا. جی اس کے معنی ہے پیدا کرنا بھی ہے، لا تذر چھوڑنا، لا تذرنی ترجمہ کیا ہوگا جی؟ نہ مجھے تو مت مجھے نہ مجھے مت چھوڑنا، چھوڑنا نہ تو تجھے مت چھوڑ فردا فرد انفرادی واحد عبادت اور اجتماعی اکیلا عبادت اکیلا اکیلا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا. اب یہ میں پھر کہوں گا کہ وہ شدت ہے کہ جس ایک ٹارگٹ پر یا جس مقصد کے اوپر انسان لگا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد میں نے بھی پورا کیا ہوا ہے، کوئی میرا وارث ہو وہ بھی اس مقصد کو لے کے آگے چلے. اور دوسری ہر ایک کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی انہوں نے. اور آگے ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، پہلی اس کے اندر کیا ہے کہ تو ہی وارثوں میں سے بہترین ہے. کہ اصل وراثت کس کی ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی؟ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ تو سمجھ گیا ہوگا نا کہ بھئی مجھے اکیلا مت چھوڑنا. کیوں جی؟ کہ مانگ کیا رہا ہے؟ تو بیٹا بالکل صحیح ہے اولاد بیٹا بیٹا مانگ اولاد رہا ہے جی، میرا وارث مانگ رہا ہے. لیکن ان کا مارنے کا انداز یہ ہے کہ اصل جو اللہ کی صفات ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ترجمہ کریں جی. اور تو اور وارثوں میں بہترین سب سے وارثوں میں افضل ہے. سے اور تو بہترین ہے. بہترین وارثوں میں سے ہے. جی وارثوں نہیں، میں نے کہا تھا کہ خیر الوارثین، خیر آگے آ جائے گا تو وہ وارثوں میں سے خیر کا ترجمہ وہ اس میں بہترین تفضیل ہے میں ہوگا، یہ عربی کا قاعدہ ہے. تو ہی وارثوں میں سے بہترین ہے. بہترین ہے لیکن بہترین میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی کوئی وارث ہو. کیوں جی؟ جی جی اور نبی جب وارث مانگتا ہے تو وہ ٹھیک ہے میری نسل تو چلے ہی چلے، لیکن وہ اس لیے مانتا ہے کہ میرا مقصد جو ہے جو آگے اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہا ہے جی. اب یہ ان دعا کے پیچھے جو شدت جذبات ہے، خلوص ہے، وہ جناب آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں عام آدمی کی نہیں دے رہا. یہ وہ افراد ہیں جو مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں. کیوں جی؟ جی 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 اللہ تعالیٰ ان کے جذبات جیسے ہمارے بھی جذبات کرے، اور جیسے انہوں نے مانگا ایسے ہی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وہی الفاظ آ گئے. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. ہم نے اس تو کی ہم دعا نے قبول اس فرمائی. کی دعا بھی قبول فرمائی. پیچھے دعائیں کافی آ رہی ہیں نا، تو اب جی اگر تواتر سے پڑھیں گے تو بے شک آپ کہہ دیں ہم نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی. اب تھا کیا؟ آپ نے پہلے تفصیل سے قصہ پڑھا ہے کس صورت کے آغاز میں جی؟ سورہ مریم یہ سورہ مریم مریم. جی مریم کا ہی ہے، پہلے ان کا ذکر ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا. یہاں بھی دونوں کا ذکر آئے گا. تو وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ ترجمہ کریں. اور ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. اور ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، دیا. اب بیوی تھی بانجھ. اب کل میں نے بتایا تھا آپ کو اصلاحہ صالحات سواد لام ہے، بہت سارے معنی ہیں. صلح کرنا، اصلاح کرنا جی. اور جی دوسرا یہ ہے کہ نیکی کے معنی بھی عامل الصالحات، مادہ ایک ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ کہتے ہیں کہ یہ صالح اولاد ہے، یہ غیر صالح اولاد ہے. دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیکی کرنے والی ہے، اور دوسرا جو عربی کے اندر لفظ آتا ہے چیزوں کے لیے صالح اور غیر صالح، وہ کہتے ہیں کہ تندرست بغیر کسی عیب کے تندرست اور غیر صالح بیمار. یہ معنی ہے اس کے صالح کے. تو وہ تھی بیمار، بانجھ تھیں.
تو وہ اصلحنا لہو زوجہ، تو ہم نے اس کی بیوی کو کیا کر دیا؟ تندرست بنا دیا. تندرست کر دیا. جی ہاں جی، صلاحنا کا مطلب ہے اپنا تندرست ہونا یا صالح ہونا. اصلاحنا جیسے انزلنا، میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ نازلہ اترنا، انزلہ کا مطلب کیا ہے؟ نازل کرنا، اس میں نازل کرنا. اتارنا. جی ہاں جی، وہ اس کے اندر دوسرا ہوتا ہے. تو وہ اصلحنا، ترجمہ کریں. اور ہم نے صحیح کیا، تندرست بنا دیا. ہم نے اس کے لیے زوجہو پڑھ لیتے ہیں، اس کی بیوی کو اصلحنا تندرست بنا دیا. تندرست بنا دیا. بالکل ٹھیک. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی کی جو عام نثر ہے اس میں یہ ترتیب آتی ہے کہ پہلے فعل آ گیا اور آگے لہو آ گیا. اب اس کے اندر شدت پیدا کرنی ہے تو عربی کا انداز قرآن مجید کا بھی آئے گا، اور یہاں بھی ہے وَلَهُ أَصْلَحْنَا زَوْجَهُ، یہ سٹرکچر بھی آئے گا. اور اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ حصر کا موضوع پایا جاتا ہے. وہ اگر پہلے آ جائے لہو تو یہ ساتھی ان افراد کے لیے کہ جو عربی کے اندر اپنا تھوڑا پیاس بجانا چاہتے ہیں، آئے گا آگے. تو ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو تندرست بنا دیا. کہیں جی ذرا. ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو تندرست بنا دیا. اب کتنے لوگ ہو گئے جناب؟ یہ دو تو ہوئے نا. جی کون کون؟ زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی. ہاں جی. اور وَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کی دعا قبول کی. یہ پہلے آیا اس لیے کہ دعا پہلے مانگی گئی تھی، تو دعا تو پہلے قبول ہوئی اور اس کے بعد کہا جو بعد میں چیز ہوئی. اس کے اندر ممکن ہے ترتیب آپ کو آگے پیچھے لگے، لیکن 3 بندے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہم بے کانوا شک وہ یسارعون فی الخیرات. انہم بے شک وہ بے شک وہ، کانو ماضی کا صیغہ، وہ سے تھے، یسارعون جی جلدی کرنے والے. بھاگتے. جی ٹھیک ہے، سرعت کرنے والے، سرعت سے نکلا ہے یسارع، جلدی کرنے والے. کس میں؟ فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں. نیکیوں میں. جی بالکل، وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے. قانو ہے تو ماضی استمراری بنے گا جی، تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو بنے گا جی، یا پاسٹ پرفیکٹ بنے گا. اچھا، تو کانو یسارعون فی الخیرات کا ترجمہ پھر جی، بے شک انہم کانو یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کرنے والے. نیک کاموں میں بے جلدی شک وہ کرتے نیک تھے. کاموں میں جلدی کرنے والے نہیں کہنا، یسارعون فعل ہے، جلدی کرتے. جلدی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جناب لفظ آ رہا ہے، یہ ایمان کی حالت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی حالت ہے. امید اس بات کی کہ میں ہی ہوں گا جس سے اللہ نے بخشنا ہے. کیوں جی؟ جی یہ امید. اچھا، اور رہب یا خوف دوسری جگہ پر خوفم و طمع آتا ہے. طمع تو وہ اپنا خوف کیا ہے؟ وہ رہب ہے. یہاں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم کے اندر نہ ڈال دے. تو ان دونوں کی درمیانی حالت یہ ہے ایمان کی حالت، کیونکہ دونوں کا تعلق کس ذات سے ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اصل میں دونوں ہی چیزیں ہیں ایسی، یا جنت یا دوزخ. اور یہی ہے امید اور خوف. اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان یہ حالت ہے. تو یہ ہے کہ وَيَدْعُونَنَا، ترجمہ کریں، اور وہ سب ہمیں پکارتے تھے. کانو یہاں بھی لگے گا. اور وہ سب ہمیں پکارتے تھے رغبم
रगबन, रगबन अन नहीं, रगबन रगबत से जी, रगबत से, उम्मीद से, शौक से, ये मानी है। कौन सा मानी रखना है? रगबत से, रगबत अच्छा लग रहा है इसलिए कि यहाँ रगबन इसके अंदर उसका मादा पाया जाता है। वह रहबा पहले पढ़ चुके हैं, यरहबून पहले पढ़ चुके हैं जब आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था तो उसके बाद, तो वहाँ डरना था जी, डरना। ये है वो डरना कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कहारियत, जब्बारियत और उसका कादिर होना कि वो जहन्नम के अंदर, ये है रहबा। वो उसी से यरहबून आया था, तो रहबन डर लगेगा कि वो हमें रगबत और और से डर और से डरते हुए पुकारते थे, और इससे एक चीज पैदा होती है और वो अल्लाह को बहुत बड़ी पसंद है यहाँ। और यहाँ इसमें फाइल वकानू लना खाशिईन जी, और वो हमसे डरने वो वाले थे। हमारे लिए डरने जी वाले। मैं अब यहाँ उस चीज का जिक्र करना चाहूँ था जो मैंने ऊपर किया था, फस्तजबना लहू। इस किस्म का ये अगर आएगा, लना पहले आ जाए, लहू पहले आ जाए, लका पहले आ जाए और उसके बाद इसमें फाइल आए, तो यहाँ वो हसर का मौजू पाया जाता है, तो पता चलेगा। और वो हम ही से, जी मैं बात समझा पा रहा हूँ? बिल्कुल सही है। मतलब असल में यह है वकानु खाशिईन लना। जुमला अगर तरतीब से करेंगे तो क्या बनता है? वकानु वो हमारे लिए खाशिईन लना। अब वो तो जुमला बनता है नसर के अंदर, लेकिन हसर जो है वो अरबी का, वो लना पहले आ जाएगा। बड़ी दफा पढ़ा है हमने, तशरीह मैं उसकी अभी कर रहा हूँ। और वो हम ही से आजिज़ी से डरने वाले थे। ये खाशिईन का तर्जुमा क्या कर रहे हैं? आजिज़ी से आज डरने वाले। हाँ, वरना आजिज़ी करने वाले थे, ये ठीक है। आजिज़ी से डरने वाले थे, ये हमने पहले तर्जुमा किया हुआ है। अच्छा जी, 90 तक किया है हमने, तो तर्जुमा जी दाऊद भाई की बारी है। जी सर। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू, और ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उसने अपने रब को पुकारा, रब्बी ला तज़रनी फर्दन, ऐ मेरे रब मुझे अकेला मत छोड़ना, व अंता खैरुल वारिसीन, और तू ही वारिसों में से बेहतरीन है। फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ भी कबूल फरमाई। व वहबना लहू यहया, और हमने उसे यहया अलैहिस्सलाम अता किया। व अस्लहना लहू ज़ौजहू, और हमने उसके लिए उसकी बीवी को तंदुरुस्त कर दिया। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति, बेशक वो नेक कामों में जल्दी करते थे। बेशक वो सब, जी बेशक वो सब नेक कामों में जल्दी करते थे। वयदऊनना रगबन व रहबा, और वो हम सब हमें पुकारते थे रगबत से और डर से। वकानू लना खाशिईन, और वो हम ही से आजिज़ी से डरने वाले थे। जी फैसल भाई प्लीज, जहाँ से जी चाहे देखें वक्त कितना है वहां से आपका। जी, वज़न्नूनी, और मछली वाले, यानी कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, इस ज़हाबा मुगादिबन, जब वो गुस्से से भरे हुए निकले, जब वो गुस्से से भरा हुआ निकला, फज़न्ना अन लन नक़दिर अलैहि, तो उसने गुमान किया कि हम उस पर कुदरत नहीं रखते होंगे। फनादा फिज ज़ुलुमाती, तो उसने अंधेरों में हमें पुकारा, तो उसने पुकारा अंधेरों में, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, कि नहीं है कोई माबूद मगर तू ही, सुबहानक, तू पाक है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से था। फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ को कबूल फरमाया, व नज्जयनाहु मिनल गम,